السلام علیکم، میں ہوں لیاقت راج پر۔ ناظرین، آج ملیر میں جو زمینوں کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کی گئی تھی، اس کے اینٹی کرپشن پولیس کی جانب سے ضمانتیں کینسل ہونے پر مختلف محکمہ ریونیو کے افسران کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ مختار کار اور ریونیو کے رجسٹرار شامل ہیں۔ ان کو آج اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسلم شر جو مختار کار تھے ملیر کے، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ریونیو کا جو ریکارڈ میں ہیرا پھیری کی گئی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ ملیر میں ریکارڈ میں ہیرا پھیری، ریونیو کے ریکارڈ میں اتنی جعل سازی کی گئی ہے کہ محکمہ ریونیو کا ریکارڈ کبھی بھی ملیر کے اندر سیدھا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کئی افسران آتے ہیں اور بہتی گنگا میں نہا کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی ہے اور اربوں روپے کے زمینوں کو ہیرا پھیری کے ذریعے ان کا ریکارڈ بھی جلا دیا گیا ہے۔ یہ ریونیو ملیر میں صورتحال ہے تو سوچیں کراچی کی صورتحال کیا ہوگی۔ بورڈ آف ریونیو جو کراچی میں سب سے زیادہ کمائی کا گڑھ ہے، وہاں پر تو ریکارڈ ہی جلا دیا گیا ہے، اور ٹھٹہ سمیت سندھ کے مختلف جو اضلاع ہیں ان کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ آج کی جو تازہ ترین ناظرین صورتحال ہے وہ یہی تھی کہ آج مختلف جو ریونیو کے افسران ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان جعل سازی کے الزام میں اینٹی کرپشن پولیس کی جانب سے آج ہائی کورٹ کراچی کے احاطے سے ان کی ضمانتیں کینسل ہوئیں تو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریونیو میں بڑا ریکارڈ جعل سازی کے ذریعے بنایا گیا ہے، اور یہ ریکارڈ آج کا نہیں بلکہ انہیں آدھی صدی گزر چکی ہے ریکارڈ کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے۔ جن کی زمین تھی وہ زمین سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن کی زمین نہیں تھی وہ زمیندار بن چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ملیر کی۔ آج قومی اسمبلی کی بات کریں گے ناظرین، تو وہاں پر نون لیگ کے کسی بھی ممبر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو جواب دے سکیں، لیکن یہ جواب بھی دیتے تو کیسے دیتے۔ بلاول بھٹو تقریر کر رہا تھا تو جو مخالف بینچز تھی وہاں سے ان کے خلاف شدید جو ہے وہ احتجاج اور نعرے بازی کی گئی۔ اس میں پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے اراکین پیش تھے، جمشید دستی سمیت کئی افراد شامل تھے۔ بلاول بھٹو نے بہرحال اچھی اسپیچ کی اور نون لیگ کو ہدف تنقید بنانے کے بجائے انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، اور انہیں تنقید بھی کی گئی پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے۔ تو بہرحال ایک لیڈر کے طور پر بلاول بھٹو نے اچھا اقدام اور اچھی جو خطاب تھا قومی اسمبلی میں اسے سراہا جاتا ہے۔ اور سعودی عرب کی جانب سے یہاں پاکستان کے لیے 40 ٹن جو ہے وہ کھجور دی گئی ہے، اور افطاری کے لیے ظاہر سی بات ہے انڈیا میں کروڑوں روپے کا جو کاروبار ہے یا اربوں روپے ڈالرز کا جو کاروبار ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو صدقات، خیرات اور فطرے کے طور پر 40 من ٹن جو ہے وہ کھجور فراہم کی گئی ہے تاکہ روزے افطار کر سکیں، اور یہ کھجور پاکستان گورنمنٹ کو دی گئی ہے، وہ یقیناً فروخت ہی کرے گی، اور یہ اتنی کھجور ان کو دی گئی ہے۔ امبانی جو سن 1947 سے پہلے سندھ سے مائیگریٹ کر گئے تھے بھارت، یہ ارب پتی جو بزنس مین ہے انڈیا کے، ان کا بھلے تعلق سندھ کے کسی علاقے سے ہو یا سندھ سے ہو، ان کے بیٹے کی شادی تھی
تو ہمارے جو چینلز ہیں یا یوٹیوبرس ہیں یا جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ہاں یہ بھوچال مچا ہوا ہے کہ امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی، اس میں 60 سے 70 کروڑ ڈالر خرچہ ہوا۔ بھائی وہ خرچہ کیا کتنا بھی کرے، ان کا بیٹا تھا اور بہو لے کر آئے تھے خرچے کرنے کی، اسے ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ آپ اس بحث میں کیوں پڑتے ہو؟ آپ اپنا کاروبار کرو، آپ اپنی فکر کرو۔ آپ تو ہوٹلنگ سے فرصت آپ کو ملتی نہیں ہے، کاروبار آپ خود کرتے نہیں ہو، اور سارا دن جو ہے وہ ایسے ہی گپے شپے مارنے میں مصروف رہتے ہو، تو پھر امبانی کا ذکر وہ کرے جو امبانی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ کاروبار یہاں سندھ میں پٹھان کرتے ہیں، دوسری کمیونٹیز کرتے ہیں، لیکن سندھی کمیونٹیز کو بخار چڑھتا ہے کاروبار کرنے سے۔ وہ کیسے کاروبار کریں گے جو نکمے ہوں اور گھر میں بیٹھے ہوئے کھاتے ہوں، برتن توڑتے ہوں؟ وہ بھلا کاروبار کو کیا جانے؟ امبانی کا مثال وہ دے جو امبانی جیسا کا ذہن رکھتا ہو یا وہ سوچ رکھتا ہو کہ کاروبار مجھے کرنا ہے، پھر جتنے کروڑوں ڈالر خرچ کرنے ہوں بھلے کرے۔ یہ خواہ کا بس خواہ کے لیے یہ فضول سا جو چرچے چلائے جا رہے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج مریم نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وہ کینسر کی ہاسپٹل سرکاری سطح پر پنجاب میں بنانا چاہتی ہے۔ بھلے بنائیں، بہتر ہے، یہ اچھا قدم ہے، لیکن یہ خیال 3 ادوار آپ کو کیوں نہیں آیا؟ آپ کو 3 ادوار گزر چکے تھے، بیت چکے تھے، آپ کو ابھی کینسر ہاسپٹل بنانے کا خیال آیا ہے۔ یہ خیال اچھا ہے، نیک ہے، لیکن یہ خیال آپ کے والد کو آنا چاہیے، آپ کے چچا کو آنا چاہیے، آپ کے ان افراد کو آنا چاہیے۔ ناظرین، آج ٹنڈو الیار کے جو نوجوان ٹک ٹاک اسٹار تھے حیدر علی شیدی، وہ بیچارہ 13 سال کے برس میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، حیدرآباد میں ایک حادثے کے نظر ہو گئے، اور بڑی دکھ کی خبر بھی سننے کو ملی اور انتہائی افسوس بھی ہوا کہ ایک اچھا نونیار بچہ جو پہلی جماعت میں پڑھتا تھا، اسکول تو اس نے چھوڑ دیا، غربت اور تعلیم کا ملن نہیں ہو سکتا، وہ بچہ پڑھا نہیں اور اپنے مشغلے میں تھا، اور ماما میر کے نام سے وہ ڈائلاگ بھی بڑا ان کا پاپولر ہوا کہ کہاں ٹپڑ گول کر کے جا رہے ہو۔ بڑا ہی اچھا ان کا ڈائلاگ تھا، جو بھی حکومت جاتی تھی تو اسی کا ڈائلاگ مار کے لوگ جو ہے وہ ویڈیو رکھتے تھے۔ بہرحال غریب کے لیے کوئی نہیں۔ امبانی کا ذکر کرنے والے اگر حیدر علی شیدی کا ذکر کرتے یا وزیر اعلیٰ سندھ یا پاکستان کی گورنمنٹ سے اسی طرح کا مطالبہ کر لیتے تو کتنا ہی اچھا اور خوبصورت ہوتا، لیکن وہ ذکر نہیں کرتے اس غریب بچے کا جس کی والدہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، اور ان کا والد پہلی جماعت میں وہ پڑھ رہا تھا تو انتقال کر گیا تھا، اور یتیم بچہ تھا، اور ان کا حیدرآباد میں ڈاکٹرز کی جانب سے زندگی بچانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہ بچ سکا اور اس فانی جہان سے کوچ کر گیا بچہ۔ مطالبہ یہی ہے کہ سندھ حکومت ان کے والدہ کی مالی امداد کرے، اور جیسے دوسروں کو امداد دی جاتی ہے، ان غریب خاندان جو علی حیدر شیدی کا خاندان ہے جو ٹنڈو الیار کے قریب رہتا ہے، ان کی مدد ہونی چاہیے، اور اچھا قدم اٹھانا چاہیے سندھ حکومت کو، نئے وزیر اعلیٰ سندھ کو، آصف علی زرداری کو اور بلال بھٹو زرداری کو۔ ٹنڈو الیار کے جو سیاسی سماجی کارکنان ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، سندھ کی جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کم از کم ان کی والدہ کا سہارا بنیں اور ان کی مدد کریں، تو یہ بہتر قدم ہے، اچھا قدم ہے۔ ناظرین، تیسری بات یہ ہے کہ سینیٹ کے لیے 2 نشستیں خالی ہوئی ہیں، اس میں ایم کیو ایم نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی فارم جمع